فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کامیاب ہو جائے۔ پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اسلام ہی قبول نہ کرے، اور اگر اسلام قبول کر لیا تو اب ایسی راہوں پہ چلے، ایسے کام کرے۔ یعنی یہ شیطان ہے جو یہ باتیں سجھاتا ہے کہ یوں بھی کر لو، یوں بھی کر لو، اس کا دین، اس کا عمل وہ خراب ہو جائے۔ قرآن پاک نے کہا الذین ضل سعیہم وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی سعی برباد ہو گئی، ضائع ہو گیا ان کے سب کام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی گئی ہے۔ یہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی۔ یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ یہودی مسلمان ہوئے، ان میں علماء بھی تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا اور اسلام پر عمل کرنا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے جی میں ایک بات آئی کہ یہودی مذہب میں ہفتے کا دن عبادت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، ہفتے کی تعظیم کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، چربی نہیں کھاتے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام میں جمعہ اس کی تعظیم لازم ہے، لیکن اسلام نے ہفتے کی تعظیم سے روکا تو نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جمعہ کو بھی عبادت کے دن کے طور پر منائیں اور ہفتے کو بھی عبادت کا دن منا لیا کریں۔ اسی طرح اسلام میں یہ پابندی تو نہیں ہے کہ ضرور اونٹ کا گوشت کھاؤ، تو ہم نہیں کھاتے، اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا جو ہم نے چھوڑا، اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ چربی کھانے کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اسلام میں یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ ضرور چربی کھاؤ، تو ہم چربی نہیں کھائیں گے تاکہ جس مذہب کو چھوڑ چکے اس کی رعایت بھی ہو جائے اور اسلام کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں،
تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوئی کتاب ہے تورات، اس کو بھی ہم نماز میں پڑھ لیا کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد چند آیات تورات کے پڑھ لی جائیں، یہ باتیں ذہن میں آئیں کہ ہمارے جو سابق مذہب ہے اس کی رعایت بھی ہو اور اسلام کے احکام پر عمل بھی ہو جائے۔ ایسی سوچ اب بھی پائی جاتی ہے، اور اسے ہم روشن خیالی کہتے ہیں۔ ایسی سوچ کو ہمارے زمانے میں روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی طرح کے سارے لوگ مل کر ایک ہی طرح کی عبادت کریں، یہ کئی منصوبے آ چکے ہیں، اس پر کام اب بھی ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 208، 209، 210، 3 آیتیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو اسلام لائے ہو، جو پہلے سے لا چکے ہو وہ بھی اس میں مخاطب ہیں، اور جو ابھی یہودی مذہب کو چھوڑ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان سے بھی ایڈریس ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑی سی بات ہم عربی اسلوب کی بھی کر لیتے ہیں، کچھ گرامر کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں لفظ کافہ آیا، سب۔ یہاں اس آیت میں یہ حال بن رہا ہے، ادخلو سے بھی بن سکتا ہے، السلم سے بھی بن سکتا ہے، اور دونوں کا معنی ایک وجد آفری معنی ہے۔ پہلا مفہوم کہ جب ادخلو سے حال ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یعنی انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے، انسان کے کچھ اعضاء ہیں، انسان کا دل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صرف ظاہر نہیں، تمہارے ظاہری اعضاء ہی اسلام پر عمل نہ کریں، بلکہ تمہارا دل بھی اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارے دل میں بھی اسلام داخل ہو جائے، پورے کے پورے ظاہر اور باطن اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے قبول اسلام کیا، لیکن دل میں ابھی اس مذہب کی رعایتیں بھی موجود ہیں، جبکہ اللہ نے رعایت رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ رعایت ان باتوں کی جائے جن کی رعایت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کی رعایت رکھنے کا حکم نہیں دیا ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، اس کو دین نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ثواب نہیں سمجھا جائے گا۔ اب دوسرا معنی دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کا تعلق صرف ہمارے ظاہری اعمال ہی سے نہیں ہے، یا چند اعمال سے نہیں ہے، بلکہ عبادات میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، یہ پورا اسلام ہے۔ تو تمہارا ظاہر اور باطن پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جائے، تب ہے ایمان پورا ہوگا۔ ایمان تب پورا ہوگا جب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کیے جائیں، جن کاموں کے
نہ کرنے کا حکم ہے وہ نہ کیے جائیں، اور جن کاموں کی رعایت رکھنا اللہ نے لازم نہیں قرار دیا ان کو لازم نہ سمجھا جائے، چاہے وہ نیکی کے عنوان سے کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو کر رہے تھے، جو سوچ ایک تھی ہم یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی کر لیں، وہ گناہ کا کام تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو تم کیوں رعایت کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل میں کچھ وہ خیالات بھی موجود ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو بدعت ہے نا، بدعت وہ اسی حکم کی روشنی میں مسترد ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوا کرتی، بدعت میں کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا، کوئی گناہ کے کام کو کبھی کوئی بدعت کے طور پر نہیں اپناتا، نیکی ہوتی ہے، لیکن ایسی نیکی جسے کرنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا اور اسے اپنے اوپر فرض کر لیا جائے۔ اسلام نے کسی نیکی کا کوئی ٹائم فکس نہیں کیا، اس کا ٹائم خود فکس کر لیا جائے اپنے خیال میں، یا اسلام نے ایک کام کو فرض رکھا، اس کا مرتبہ گھٹا کر مستحب میں لے آئے، اور اسلام نے کسی کام کو مستحب کے درجے میں رکھا، اس کا مرتبہ بڑھا کر فرض اور واجب کے درجے میں لے جائیں، ہوگی وہ نیکی، لیکن جس طرح سے اسلام نے حکم دیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ جس چیز کو اسلام نے لازم نہیں کیا اسے اپنے اوپر لازم کر لینا، یہی تو بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس کی مثال یہاں تو یہ حکم ہے، اس کی مثال قرآن پاک میں سورہ الحدید میں موجود ہے، وہاں لفظ اللہ نے یہ استعمال کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها، رہبانیت جو انہوں نے گھڑ لی تھی، اللہ نے ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، عیسائیوں نے رہبانیت گھڑ لی، اور گھڑی کس لیے؟ قرآن خود کہتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہم، رب کی رضا کے لیے، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دیں، دنیا کے رشتے ناطے سے قطع تعلق کر لیں، جنگل میں غار میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اللہ نے یہ رضا، مقصود کیا تھا؟ رضا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا، اس لیے کیا ہے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت کی بدعت تھی جو انہوں نے گھڑ لی، جس کا انہوں نے آغاز کیا، اس کو بدعت اللہ نے قرار دی۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ عمل وہ کیا جائے ظاہر میں باطن میں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور جس درجے میں اللہ نے حکم دیا ہے اسے اسی درجے میں سمجھا جائے، نہ اسے بڑھایا جائے نہ اسے گھٹایا جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یعنی یہ شیطان ہے جو یہ باتیں سجھاتا ہے کہ یوں بھی کر لو یوں بھی کر لو، اس دور میں اس کے بغیر چلنا بڑا مشکل ہے، روشن خیالی ہے یہ، کر لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اس راستے پر تمہیں چلانے کی کوشش کر رہا، دیکھو اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش پا پہ نہ چلنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان۔ وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کامیاب ہو جائے، پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اسلام ہی قبول نہ کرے،
اور اگر اسلام قبول کر لیا تو اب ایسی راہوں پہ چلے، ایسے کام کرے کہ جو اسلام کو تباہ کرنے والے ہیں، اس کا دین، اس کا عمل وہ خراب ہو جائے، نیکی بھی کرے۔ اللہ قرآن پاک نے کہا الذین ضل سعیہم وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ الکہف میں ہے۔ ان کی سعی برباد ہو گئی، ضائع ہو گیا ان کے سب کام۔ وہ خیال کر رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ نیکی ایمان سے خالی ہے، وہ نیکی سنت سے خالی ہے، تو اس لیے ان کی وہ نیکی برباد ہو گئی۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے تو اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جس درجے میں حکم دیا ہے اسی درجے میں اس کام کو رکھا جائے۔ یہ پورے دین کا حاصل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان صاف صاف ہدایات آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے، اگر تم نے لغزش کھائی، تو خوب جان لو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، وہ تمہاری گرفت کر سکتا ہے۔ اور اگر فوری گرفت نہیں ہو رہی، مہلت مل رہی ہے، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، دانا ہے، صاحب حکمت ہے، اس لیے تمہیں ڈھیل بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ کی ڈھیل سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، پورے کے پورے اسلام کو قبول کیا جائے، خوش دلی سے قبول کیا جائے۔ دور جاہلیت میں جیسا کہ ایک مثال ابھی آ گئی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کام ہوا کرتے تھے جو اسلام کے سراسر خلاف۔ تو کچھ باتوں کا ذکر گزشتہ خطاب میں ہوا، کچھ باتوں کا آج ذکر ہوگا کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو ہم سمجھ سکیں کہ یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بات جن پرستی ہے۔ جنوں کا خوف دلوں میں بٹھایا گیا ہے، جن یہ کر سکتا ہے، جن یہ بھی کر سکتا ہے، جن فلاں کر سکتا ہے، جن تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ایک خوف ہے جو دلوں میں بٹھایا گیا۔ سورہ الجن پڑھ لیجئے، 29ویں سپارے میں سورہ الجن مشہور معروف سورت ہے، تو پڑھ لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس سورہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، جن ہم سے ڈرتے ہیں، جن ہم سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان جنوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ وہ انسان پر حاوی ہو جائیں، یہ ہمیں یہاں بیٹھنے بھی نہ دیتے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیتے۔ تو جنوں کا خوف قرآن نے، اسلام نے دلوں سے نکالا۔ اب اسی خوف کی وجہ سے لوگ جنات کی پوجا کرتے ہیں، اس کے لیے تعویذ لیں گے۔ ہمارے زمانے میں تو ایک بڑا بزنس ہے، یہ بڑا بزنس ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، سارا مہینہ اس پہ اپنی محنت صرف کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں کماتے ہوں گے جتنا یہ کالے پیلے نیلے والا وہ کما لیتا ہے۔ اور ڈھونگ ہے 99% یہ آسیب کے کیس جھوٹے ہوتے ہیں، 99%۔
یقین جانیے جھوٹ ہے. اور ایک دفعہ کسی کو آپ بلا لیجئے اپنے گھر میں، پہلے ایک کو جن ہوگا، ان کے آنے کے بعد سارے گھر والوں پر جن آ جائے گا اور سب کا علاج شروع ہو جائے گا. جنات ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کس لیے اللہ نے نازل فرمایا؟ ہماری ان مشکلات کے لیے بھی نازل فرمایا. آپ سورہ جن پڑھیے، آخری صورتیں پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. باور کیجئے جس کام پر آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ صورتیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. لیکن چونکہ یوں بتا دیا جاتا ہے اس لیے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. میرا تو چونکہ واسطہ رہتا ہے اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. لوگ قدر نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کسی کے پاس، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جنوں کا خوف اور جن پرستی، اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. نہ جن ہمیں مار سکتے ہیں، نہ جن ہمارا کاروبار بند کر سکتے ہیں، نہ جن ہمارے رشتوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہی جن ہماری پروموشن روک سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو خود جان بچاتے پھرتے ہیں. قرآن پاک کا وہ واقعہ پڑھیے سورہ نمل میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ملکہ سبا کا عظیم الشان تخت کون یہاں لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک عفریت، ایک دیو، بڑے دیو نے کہا، ان کے دربار میں سبھی ہوتے تھے. اس نے کہا کہ حضرت مجھے حکم فرمائیں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے صنعاء یمن سے یہاں فلسطین میں وہ تخت میں لے آؤں. کہاں صنعاء اور کہاں فلسطین؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا. ابھی تک ہم نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو دیر ہے، یہ دیر ہے، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. اسی مجلس میں ایک اللہ کا بندہ بھی موجود تھا جس کے پاس علم کتاب تھا، اس زمانے کی آسمانی کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے کہا اجازت دیجئے پلک جھپکنے سے پہلے تخت صنعاء سے یہاں فلسطین میں ہوگا. پلک جھپکنے سے پہلے حضرت نے اجازت دی اور دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا. جہاں وہ عفریت دیو جو کام نہ کر سکا، وہ اللہ کے بندے نے جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے وہ کام اس سے کہیں جلدی میں کر دیا. تو انسان غالب ہے. انسان کو اللہ نے جو علم دے رکھا ہے، جن اس کا مقابلہ جن کی طاقت نہیں کر سکتی. اب بات کہیں اور نکل جائے گی. میرے سامنے کے کئی واقعات ہیں جس میں جنات نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی، اس قرآن پاک کے علم کے مقابلے میں انہیں سرنڈر کیا. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسلمان کے دل میں قرآن ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں، اور یہ جتنے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اسی دور جاہلیت کا دھندا چلا رہے ہیں. اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہماری اس بے عملی سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارا استحصال کرتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں.
اسی طرح کہانت، دور جاہلیت میں کہانت بھی ہوتی تھی، آئندہ واقعات کی پیش گوئی ہے، کل کیا ہوگا، آپ کے ستارے کس مدار میں چل رہے ہیں، اس پر کس ستارے کا اثر ہے، کل کا دن، آئندہ ہفتہ، آئندہ مہینہ وہ کیا ہوگا۔ یہ کہانت دور جاہلیت میں یہ بات تھی۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، ہمیں کہا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو۔ یہ آیت الکرسی سمجھ کے پڑھیے، ہمارا ذہن ٹھیک ہوگا، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اس آیت الکرسی میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے ماضی اور مستقبل کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا، ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ جاننے والا صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کاہن کیا کہہ رہا ہے، یہ نجومی کیا کہہ رہا ہے، سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، طوطوں سے فال نکلواتے ہیں، جنہیں اپنے کل کا پتہ نہیں، وہ ہمارے کل کی، ہمارے ہفتے کی اور مہینے کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اور ایک نہیں، 20 یوں واقعات ہیں جس میں کسی کی بات صحیح ہوئی اور 20 لوگوں کی بات غلط ہوئی۔ یہ گزشتہ ہمارے 2-3 ہفتے گزرے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن ہوا کچھ اور، ختم ہو گئی پیش گوئیاں، اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے، یہ صرف اندازے ہیں، اندازے ہیں۔ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے رابطے جنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جن میں بھی تو بدماش موجود ہیں نا، یہ سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں میں بدماش موجود ہیں، کافر موجود ہیں، جنوں میں بھی بدماش بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو جو انسانوں میں بد کردار ہوتے ہیں، ان کا بد کردار جنوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ جن کو ایک آدھ بات بتا دیتے ہیں، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کل کو کیا ہونے والا ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس ہوتا تو یہ اپنا مستقبل سنوار لیتے ہیں، نہیں سنوار سکتے۔ اسی طرح یہ وہم پرستی، یہ بھی دور جاہلیت کی یادگار، وہم پرستی۔ سانپ کو نہیں مارتے تھے کہ اس کا جوڑا آ کر بدلہ لیتا ہے، یہ تصور ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اب تک موجود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ ضرورت ہو تو مارا بھی جا سکتا ہے، بلا ضرورت مارنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ہمیں تنگ نہیں کر رہا تو ہمیں بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، جاتا ہے جہاں چلا جائے۔ لیکن اگر ہمیں تنگ کر رہا ہے تو پھر ہم جنگ آمد بجنگ آمد پھر ہوگا۔ اب یہ کہ اس کا جوڑا آ کر بدلہ لے گا، یہ نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ اسی طرح پرندے کے اڑنے سے فال لیتے تھے، اگر یہ دائیں جانب اڑا تو خیر ہے، کوئی بات چل رہی ہے، کوئی بات طے کرنی ہے، اس میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر یہ پرندہ دائیں جانب اڑا تو خیر ہے، بائیں جانب اڑا تو شر ہے۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام نے ہمیں استخارے کا طریقہ سمجھایا، اللہ سے مانگو، خیر مانگو، استخارہ کرو۔ اسی طرح ایک توہم پرستی ان کی یہ تھی
کہ اونٹ بڑھتے گئے، ان کی تعداد 1000 کو پہنچی تو کسی ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ اور بھائی جس سے تمہیں اندیشہ ہے یا تمہیں اپنی نظر لگنے کا اندیشہ، تو اپنی آنکھ پھوڑو، اس اونٹ کو کیوں، اس کی آنکھ کیوں پھوڑتے؟ اس غریب جانور، اس نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ اس نے تمہاری تعداد میں، تمہارے مال میں اضافہ کیا، اس کی آنکھ کیوں پھوڑتے؟ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح سفر میں گئے تو کسی درخت میں ڈور باندھ کر گرہ لگا دیتے تھے کہ ہمارا سفر مصیبت سے، تکلیف سے محفوظ رہے، واپس آ کر گرہ کھول دیتے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا۔ بعض جگہوں پہ جا کے ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی دور جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ آپ مزاروں کے پاس جائیں، دھاگے بندھے ہوں گے کئی کئی رنگوں کے، کپڑوں کی دھجیاں مختلف رنگوں کی بندھی ہوں گی، کہیں تالے ہوں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تعلیم عام نہیں ہے۔ جہاں تعلیم عام ہے اور دنیا کا متمدن ملک ہے UK، میں خود نہیں گیا لیکن دوست بتاتے ہیں، وہاں دریائے ٹیمز موجود ہے، اس کے برج کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، لوگ تالے لگاتے ہیں، ہماری فلاں سے شادی ہو جائے اور جو بھی وہاں پر دھندے چلتے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ تعلیم نے، اس ترقی نے اس وہم کو ان کے ذہنوں سے نہیں کھرچا، وہی کام اب تک کر رہے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں، جہالت کی نہیں کہہ رہا ہوں، جاہلیت کی باتیں۔ پڑھے لکھے جاہل، ڈگری یافتہ جاہل ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو جاہلیت کی ان رسموں کو دفن کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ یہ اتنی باتیں ہم نے جاہلیت کے حوالے سے کی، ان میں کچھ اعلیٰ انسانی اقدار بھی تھی۔ یہ تو برائیاں ہیں لیکن اعلیٰ انسانی اقدار بھی تھیں ان میں۔ مثلا جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان کا واقعہ قیصر کے دربار میں حدیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ بددیانتی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، اور 4 دیواری اور گھر کا احترام کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں مکہ سے ہجرت کی رات، وہ باہر تو کھڑے رہے، وہ کتنی اونچے دیواریں تھیں کہ اندر نہیں آ سکے، کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا، اندر نہیں آئے کہ جناب باہر آئیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ حضرت علی وہاں پر رہے، آپ نے اپنے بستر پر سلایا، دیوار پھلانگ کر اندر نہیں گئے، دیکھا کہ صبح علی ہیں تو پریشان ہوئے۔ چادر 4 دیواری کا، گھر کا احترام ان میں موجود تھا، یہ خوبیاں بھی تھیں۔ آج مغرب اپنے تمام ذرائع اور وسائل سے روشن خیالی کے نام پر جو کلچر ہمارے اندر پھیلانا چاہتا ہے، ان میں کوئی چیز نئی اور روشن نہیں ہے، سب وہی جاہلیت کی تاریکیاں ہیں جو روشن خیالی کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ان جاہلی رسوم و رواج کو اپنے پاؤں تلے رون دینا ہمارا یہ شرعی فریضہ ہے۔ روشن زندگی وہ ہے جو اسلام کی روشنی میں بسر کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔